25واں پارہ سورہ زخرف آیت نمبر 46 رکوع نمبر 11واں رکوع شروع ہو رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا اور البتہ تحقیق ہم نے بھیجا موسیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بِآیاتنا اپنی نشانیوں کے ساتھ اِلیٰ فرعون وَمَلَئِهِ فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف فقال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا انی رسول رب العالمین بے شک میں رب العالمین کا رسول ہوں۔ آج کی اس آیت مبارکہ میں پورے رکوع کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اللہ نے واقعہ بیان کر کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی، فرمایا کہ اے میرا نبی، آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء آئے ان انبیاء کے ساتھ قوم والوں نے بھی یہی حال کیا کہ انبیاء کو اور انبیاء کی نبوت کو ان لوگوں نے جھٹلایا۔ علیہ السلام کو بھی ہم نے فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف بھیجا۔ فرعونی قوم میں سے جو قبطی قوم تھی صرف 2 بندے مسلمان ہوئے۔ موسیٰ علیہ السلام کے پر ایمان لانے والے فرعونیوں میں سے ان کی قوم میں سے فرعون کی قوم میں ایک حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا جو فرعون کی بیوی تھی، اور دوسرا ایک مرد مومن، اور سورہ مومن جن کے نام پر موسوم ہے انہی کے نام پہ نام رکھا گیا۔ بیچ میں جو بچانے کی کوشش اس مرد مومن نے موسیٰ علیہ السلام کے جب قتل کا ارادہ کرنا چاہا فرعون نے، وہ مرد مومن چپکے سے اٹھ کے موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچا کہ سرداروں نے فرعون نے قتل کا ارادہ کر لیا ہے، لہٰذا آپ اس علاقے کو چھوڑ دیجئے۔ وہ مرد مومن ہے جس نے ایمان لایا، اور ایک حضرت آسیہ باقی سارے کفر پر ہی رہے۔ تو فرمایا میرا نبی، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی بھیجا۔ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ دیکھو فرعون کی قوم والوں کا کیا انہوں نے ان کے ساتھ سلوک کیا۔ یہ ہر دور کے نبی کے ساتھ ایسا ہی ہوتا رہا، لوگ نہیں مانتے رہے، اور آپ کے مکہ کے مشرک آپ کے زمانے کے آپ کو نہیں مانتے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، لہٰذا آپ دل برداشتہ نہ ہوں۔ فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ اور البتہ تحقیق ہم نے بھیجا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیوں کے ساتھ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف فقال انی رسول رب العالمین پس حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بے شک میں اللہ کا رسول ہوں۔ فلما جاءہم بآیاتنا پس جب لائے حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس ہماری نشانیاں اذا ہم منہا یضحکون
اچانک وہ لوگ ان نشانیوں کے ساتھ ہنستے تھے، مذاق کرتے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان لوگوں کو جو بھی نشانیاں دکھاتے رہے، پہلی نشانی دوسری نشانی سے بڑھ کر ہوتی تھی، پہلا معجزہ دوسرے معجزے سے بڑھ کر ہوتا تھا، مگر فرعونیوں نے اللہ کے نبی کے معجزات کو تسلیم نہ کیا بلکہ ہنسی مذاق کرتے رہے۔ نتیجہ یہ نکلا اللہ کے عذاب نے ان لوگوں کو پکڑ لیا۔ پہلے اللہ کریم نے معمولی گرفت کی ان لوگوں کی، جب نہ مانے سورہ اعراف میں اللہ نے فرمایا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ۔ ان لوگوں پہ پہلے چھوٹے چھوٹے عذاب آئے، جہاں بھی بیٹھتے تھے ان کے گلوں تک مینڈکیں آ جاتی تھی، پھر وہ عذاب ختم ہوا، پانی والا عذاب آ گیا، جہاں بھی بیٹھتے پانی پانی، لیکن یہ لوگ پھر بھی ایمان نہ لائے، کہنے لگے اے موسیٰ علیہ السلام اس عذاب کو ختم کر دے، اب ہم ایمان لائیں گے۔ لیکن قرآن کہتا ہے لَإِن كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ، کہنے لگے کہ اگر یہ چھوٹے موٹے عذاب ایک ہفتہ ان پہ عذاب رہتا تھا، جوؤں کا عذاب بھی ان پہ آیا۔ یہ سورہ اعراف آیت نمبر 33 میں تفصیلاً گزرا کہ ان کے پورے جسم میں ہر جگہ جوئیں جوئیں، یہاں تک کہ جوؤں نے ان کی پلکیں تک کھا ڈالی، اتنے تنگ ہو گئے۔ پھر وہ عذاب ختم ہوا، پھر خون والا عذاب، جس چیز کو ہاتھ لگاتے خون، ان کی پلیٹوں میں خون، ہر جگہ خون ہی، لیکن یہ قبطی لوگ نہ مانے۔ اللہ پاک نے فرمایا پھر ہم نے ان کو عذاب میں پکڑ لیا اور بحر کلزم میں یہ سارے تباہ و برباد ہو گئے، غرق ہو گئے سارے لوگ۔ تو فرمایا جتنی بھی نشانیاں ان کے پاس آتی تھیں موسیٰ علیہ السلام لاتے تھے، اذا ہم منہا یضحکون، وہ لوگ اس کا مذاق اڑایا کرتے تھے، ہنستے تھے۔ وما نریہم من آیت، اور ہم نہیں دکھاتے ان کو کوئی نشانی، الا ہی اکبر من اختها، مگر وہ بڑی ہوتی ہے پہلی سے۔ وَأَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ، اور ہم نے ان کو پکڑا عذاب میں، لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ وہ باز آ جائیں۔ وَقَالُوا، اور ان فرعونیوں نے کہا یا ایھا الساحر، اے جادوگر، معاذ اللہ۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب دعائیں کی، عذاب ختم ہوئے، اب کیا کہنے لگے؟ یا ایھا الساحر، اے جادوگر، ادع لنا ربک، آپ دعا کیجئے ہمارے لیے، ربک، اپنے رب سے، بما عہد عندک، جو کچھ وعدہ کیا ہے اس نے آپ کے ساتھ، اننا لمہتدون، ہم ہدایت پانے والے ہیں۔ طوفان اور ٹڈیوں کا عذاب جب ان لوگوں پہ آیا، کہنے لگے کہ اس کو ختم کرو، ہم ایمان لائیں گے، لیکن ان لوگوں نے پھر کوئی بھی عذاب آئے بھی، ختم بھی ہو گئے موسیٰ علیہ السلام کی دعا کے ساتھ، لیکن ان لوگوں نے پھر بھی اللہ کے نبی کی بات کو نہ مانا، اور جس وقت عذاب ختم ہو جاتا پھر وعدے کو توڑ ڈالتے۔ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ، پھر جب ہم نے دور کر دیا ان سے عذاب کو، اِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ، اچانک انہوں نے عہد توڑ دیا۔ وَنَادَى فرعون، اور فرعون نے اعلان کیا، فی قومہ، اپنی قوم میں، قال یا قومی، کہا اس نے اے میری قوم، الیس لی ملک مصر، کیا نہیں ہے میرے لیے مصر کا ملک، وہذہ الانہار تجری من تحتی، اور یہ نہریں ہیں میرے محل کے سامنے سے چل رہی ہیں، افلا تبصرون،
کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ اس زمانے میں مصر کی سلطنت جس پہ فرعون قابض تھا، بڑی مال و دولت تھی، تجارت تھی، زراعت کے لحاظ سے یہ ساری آس پاس کی سلطنتوں سے بڑا خوشحال ملک تھا، جگہ جگہ نہریں تھیں۔ فرعون نے اس سلطنت پر، حکومت پر غور کرتے ہوئے کہا، اتنے خوشحال ملک کا میں بادشاہ ہوں، دیکھتے نہیں ہو میرا اتنا بڑا اقتدار ہے لوگو، میں اس نعوذ باللہ حقیر آدمی سے بہتر ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہنے لگا کہ میں ان سے بہتر ہوں۔ دیکھو موسیٰ علیہ السلام کے پاس نہ مال ہے، نہ دولت ہے، نہ فوج ہے، نہ حکومت ہے، میرا اور اس کا تو مقابلہ ہی کچھ نہیں بنتا، اور وہ بات بھی اچھے طریقے سے نہیں کر سکتے۔ اور ان کا بھائی ہارون ہے، وہ فصیح اللسان تھے۔ قرآن نے فرمایا وَأَخِي ہارون هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا، لسان کے اعتبار سے، فصاحت کے اعتبار سے موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ حضرت ہارون تھے۔ تو کہنے لگا میرا اور اس کا مقابلہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لوگوں اس کے پیچھے کبھی بھی نہ جانا۔ اور اس زمانے میں بادشاہ سونے کے کنگن پہنتے تھے، اور یہ کہتا تھا فرعون کہ نبی وہ ہو کہ جس کے پاس سونے کے کنگن ہو۔ اس نبی کے پاس سونا بھی نہیں ہے، سونے کے کنگن بھی نہیں ہے، جیسے کہ مکہ کے مشرکین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ اعتراض کرتے تھے۔ یہ کیسا نبی، ہر دور کے مشرک نے یہی مال کا اعتراض ہر نبی پر کیا۔ کہنے لگے کہ یہ کیسا نبی ہے، اس کے پاس تو کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں، خود بیچارہ فقر و فاقہ کی زندگی گزار رہا ہے، یہ کیسے نبی بن سکتا ہے؟ تو بہرحال اس طریقے سے فرعون نے اپنی قوم کو بے وقوف بنایا، چکنی چپڑی باتیں کر کے قوم بھی اس کے بہکاوے کے اندر آ گئی اور فرعون کی اطاعت کی۔ باقی دنیا کے کاموں میں فرعونی لوگ بڑے تیز تراز تھے، بڑے ہوشیار تھے دنیا کے ہر کام میں، لیکن اپنے دینی نقصان کو نہ سمجھ سکے۔ سورہ مومن میں بھی اللہ کریم نے فرمایا کہ فرعون نے جوش میں آ کر کہا اپنی قوم کو جمع کر کے، کہنے لگا مجھے موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے دو، اور مجھے ڈر ہے یہ بندہ تمہارے دین کو بگاڑ دے گا، لہٰذا مجھے چھوڑو، میں موسیٰ کو نہیں چھوڑتا، مجھے تم سے زیادہ خیر خواہی ہے، تمہارا دین بدل ڈالے گا موسیٰ۔ اور فرعون نے یوں اپنی چرب زبانی سے قوم کو بے وقوف بنایا، اور ساری قوم جو ہے فرعون کے پیچھے ہی رہی۔ تو فرعون کی قوم کے صرف 2 لوگ مسلمان ہوئے، ایک مرد مومن جس کا نام سورہ مومن پہ موسوم ہے، اور دوسری فرعون کی بیوی حضرت آسیہ۔ حضرت آسیہ پر اس نے بہت ظلم کیے۔ جس وقت پتہ چلا کہ حضرت آسیہ مسلمان ہو چکی ہیں، حضرت آسیہ کو برہنہ کیا، اس نے سارے لوگوں کو جمع کیا، محل میں بڑا وسیع محل تھا، پوری پبلک عوام جمع ہوئی، اور وہاں پر اس نے حکم دیا، پہلے پوچھا مانتی ہے مجھے خدا کہ نہیں مانتی؟ کہا میں نہیں مانتی، میں موسیٰ کا کلمہ پڑھ چکی ہوں۔ حضرت آسیہ کو برہنہ کیا گیا سارے لوگوں کے سامنے۔ کل کی ملکہ تھی جس کے پاؤں کے نیچے ہاتھ رکھنے والی ہزاروں خادمائیں تھیں، لونڈیاں تھیں، بڑی شان و شوکت والی زندگی گزار رہی تھی۔ اللہ کے دین کے لیے کتنی مشکل حضرت آسیہ نے برداشت کی، اور حضرت آسیہ کی مثال اللہ نے دے کر مسلمان مردوں کو دینی غیرت کے لیے اللہ نے جھنجھوڑا۔ مسلمان مردوں کو اللہ نے غیرت دلائی، اس ایک عورت کا حوصلہ دیکھو دین پہ۔ حضرت آسیہ تنہا اکیلی تھی، فرعون نے دربار کے اندر جمع کر کے درمیان حضرت آسیہ کے جسم کو برہنہ کیا، کپڑے اتارے گئے، حضرت آسیہ کے جسم میں بڑی بڑی کیلیں اور سریے ٹھونک دیے، اور حضرت آسیہ سے پھر پوچھنے لگا مانتی ہو مجھے کہ نہیں خدا؟ حضرت آسیہ نے انکار کیا، کہنے لگا ظالم نے کہا اپنے کارندوں سے اس کے جسم کی چمڑی ادھیڑو۔ انسان کی بھلے چمڑی کہاں اترتی ہے، باریک ہے، لہو لہان کر ڈالا حضرت آسیہ کو،
اور چمڑی پوری اوپر سے باریک چمڑی اتاری گئی حضرت آسیہ کی۔ پھر اس کے بعد ظالم نے یہ کیا کہ حضرت آسیہ کے پورے جسم پر مرچیں ڈلوائیں، اور حضرت آسیہ یوں تڑپ تڑپ کے اللہ کو پیاری ہو گئی۔ تو بہرحال آگے اس 28ویں پارے میں حضرت آسیہ کے اس واقعے کی طرف بھی اشارہ ہے، اور حضرت آسیہ نے ایمان، اللہ پاک نے اس کے ایمان کی تعریف کرتے ہوئے مسلمان مردوں کو اللہ نے دینی غیرت دلائی اس بنا پر۔ تو بہرحال یہ صرف 2 بندے فرعونیوں میں، قبطیوں میں مسلمان ہوئے، باقی کوئی بھی مسلمان نہیں ہوا۔ تو یہ کہنے لگا افلا تبصرون، کیا تم دیکھتے نہیں ہو اقتدار کا مالک میں ہوں، پھر بھی موسیٰ کے پیچھے کیسے جاؤ گے؟ اور پھر کہنے لگا آیت نمبر 52 میں ام انا خیر من ھذا الذی ھو مہین، ام انا خیر، بلکہ میں بہتر ہوں، من ھذا الذی، اس آدمی سے، ھو مہین، جو حقیر ہے معاذ اللہ، ولا یکاد یبین، اور قریب نہیں کہ وہ بیان کر سکے۔ فلولا القیا، کیوں نہیں ڈالے گئے علیہ، اس موسیٰ علیہ السلام پر، اسورۃ من ذہب، سونے کے کنگن، او جاء معہ الملائکہ، یا کیوں نہیں آئے اس کے ساتھ فرشتے، مقترنین، لگاتار، فاستخف قومہ، اس نے خفیف بنایا، بے وقوف بنایا اپنی قوم کو، فاطاعوہ، پس انہوں نے اس کی اطاعت کی، انہم کانوا قوما فاسقین، بے شک وہ نافرمان قوم تھی، فلما آسفونا، پھر انہوں نے ہمیں غصہ دلایا، انتقمنا منہم، ہم نے ان سے انتقام لیا، فاغرقناہم اجمعین، پس ہم نے ان سب کو غرق کر دیا، فجعلناہم، پس ہم نے ان کو بنا دیا، سلفا، ماضی کی داستان، ومثلا للآخرین، اور ایک مثال بعد والوں کے لیے۔ جب قوم فرعون نے نبی کی بات نہ مانی، اللہ فرماتے ہم نے ان کو ڈبو دیا، غرق کر دیا، اور فرعون اور اس کی قوم کی تباہی بعد والے آنے والے لوگوں کے لیے اللہ فرماتے میں نے اس کو مثال بنا دیا، تاکہ بعد والے آنے والے لوگوں اس کے غرق ہونے سے عبرت حاصل کرو، دین حق کی مخالفت نہ کرو، اللہ کے دین کی کبھی مخالفت نہ کرو۔ جو اللہ کے دین سے ٹکرائے گا فرعون کی طرح اللہ اسے بھی تباہ کر دے گا۔ انجام یہی ہونا ہے جس نے حق کی مخالفت کی۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق۔